سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں ایک اہم بات یہ آ رہی ہے لیلۃ القدر، جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں، کہ وہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے. اعتکاف میں بیٹھنے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات. قدر کی معنی مرتبہ، منزلت کے آتے ہیں، خیر و برکت کے آتے ہیں، کہ یہ رات بہت اہمیت کی حامل ہے، خیر اور مرتبے اور منزلت کی حامل ہے. اس اعتبار سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی آتا ہے، یعنی اس رات میں فرشتوں کا نزول کا اتنا اجتحام ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ان کو زمین کے اوپر جگہ نہیں ملتی اور تنگی ہوتی ہے. اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور ایک اس نام کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ اس صورت میں آیا ہے. تو یہ جو کتاب نازل ہوا قرآن مجید، یہ بھی یعنی قابل قدر ہے، عزت احترام اور عظمت والا کتاب. جس امت کی طرف آیا یہ کتاب، وہ بھی قابل قدر. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب نازل ہوا، وہ بھی انتہائی قابل قدر. اس وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا کہ لیلۃ القدر. اس کی فضیلت کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، احادیث کے اندر بھی آیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے، اس سے بھی کچھ زیادہ بنتا ہے. اور ساری رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور وہ فرشتے آ کر کے جو بھی جس ذکر میں، تلاوت میں، اعتکاف میں، کسی بھی عبادت کے اندر مصروف جو بھی انسان ہوتا ہے اس رات میں، تو وہ فرشتے آ کر کے اس کو مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. اور جس کو مصافحہ کرتے ہیں اس کی دل رقیق ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور اس رات میں صبح کو جب آپ سورج دیکھیں گے تو دھیمی دھیمی اس کی روشنی ہوگی. بہرحال تو اس رات کی فضیلت میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اگر بنی اسرائیل میں یا اس سے بھی پہلے جو بھی انسان 1000 مہینہ عبادت کرے اس کو عابد سمجھا جاتا تھا، تو دیکھیں اس امت کا شان کیا ہے کہ ایک رات کے اندر اگر یہ عبادت کرے تو عابدین کی فہرست میں اس کو شامل کیا جائے گا، یعنی یہ بھی عابد بن جائے گا. اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ پہلے دور کے جو انسان گزرے ہیں ان کی بڑی بڑی مشقتیں اور عبادتیں ہوتی تھیں. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام، اور اسی طرح بہت سارے انسان جو سالہ سال 80 سال وہ جو ہیں عبادت کرتے تھے. بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جو ہے 1000 مہینے سمجھا 80 سال تک وہ جہاد کرتا رہا. تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ رشک پیدا ہوا کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا. اب جو بھی انسان اس میں عبادت کرے گا تو اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اور ایک یہ وجہ لکھی گئی ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی سمجھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصف شعبان کی رات میں جو فیصلے اترتے ہیں تو وہ فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو
فیصلے کرتے ہیں۔ اور پھر لیلۃ القدر، قدر کی ایک معنی یہ کہ پھر فیصلوں کا حوالے ہونا، کہ فرشتوں کے جو حوالے اور ان کی طرف جو فیصلے سونپے جاتے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یعنی قدر کہا جاتا ہے کہ قدر کی رات ہے۔ علاوہ اس کے ایک تھوڑی سی وضاحت کہ وہ رات کون سی ہے، تو اس بارے میں علماء کرام کی مختلف اقوال ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے، اور جمہور اور اکثریت کی رائے بھی 27 کی طرف جاتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا سیدنا امام فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ رات کون سی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے۔ تو تعین سے تو نہیں کہا جاتا کنفرم کہ وہ 27 کی رات ہے، مگر اکثر صحابہ کرام، اکثر علماء کرام اور اکثر اسلاف امت ان کا یہی خیال رہا ہے کہ 27 کی رات جو ہے یہ شب قدر ہے، یہ جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ اور ایک اور بات، ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لیلۃ القدر کے یہ جو الفاظ ہے لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ آیا ہے اور اس میں 9 حروف ہیں۔ اب 3 کو 9 سے اگر ضرب کیا جائے تو 27 جواب آتا ہے۔ اور ایک پھر اور نقطہ کہ اس صورت کے اندر مکمل جو الفاظ ہیں وہ الفاظ 30 ہیں، اور جو 27واں لفظ آتا ہے وہ ہیا آتا ہے، اور ہیا یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کا اشارہ اس رات کی طرف ہے، یعنی شب قدر کی طرف ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات 27ویں کی رات ہے جو شب قدر ہے۔ تاہم ان تمام چیزوں کے اعتبار سے کنفرم نہیں کہا جاتا ہے، یہ اکثری ایک جو ہیں سمجھا کہ آراء ہیں اور اکثری ترجیحات ہیں۔ باقی آخری بات کہ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا، یہ اس لیے کہ عبادت کا دروازہ یعنی مسدود نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے، اور ذوق عبادت اس کا دوام اور استمرار سارا مہینہ چلتا رہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے سارے رمضان شریف میں تلاش کرتے تھے، پھر جب بتایا گیا کہ آخری عشرے میں ہے، پھر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں پھر ان میں تلاش کیا جائے، پھر ان میں سے جو اکثری رایہ ہے وہ 27 کا رایہ ہے۔ اور مخفی رکھنے میں بہت ساری بھلائیاں بھی ہیں، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اب پھر اس کا افسوس کتنا ہوگا کہ یار میں تو بیماری کی وجہ سے اس رات کی بڑی بڑی رحمتیں تھیں اس سے میں تو محروم ہو گیا۔ تو اس کو پوشیدہ رکھنے میں، مخفی رکھنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، مگر کسی 2 صحابہ کرام کے درمیان تھوڑی سی انبن اور کوئی جھیڑے کی اور جھگڑے کی سمجھا کہ جو کیفیت بن گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ رات آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکالی گئی، اور اس نکالنے کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جو میں نے ابھی بیان بھی کی ہیں۔ سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان